ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی فی یوم 50 مرہ صافحتہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز۔ ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیان سننے سے پہلے حصول ثواب کی خاطر اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گورنروں کو یہ حکم نامہ جاری فرمایا کہ میرے نزدیک تمہارے تمام امور میں سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ نماز کو ہے۔ جی ہاں، نماز اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مسلمانوں پر فرض ہے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گورنروں سے یعنی ذمہ داران سے یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے جتنے بھی کام ہیں، سارے کاموں میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ نماز کو ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس نے بھی نماز کی پابندی کی، نماز کی حفاظت کی، اس نے گویا کہ پورے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کو ضائع کر دیا، وہ نماز کے علاوہ دین کے جو دیگر ارکان ہیں ان کو سب سے زیادہ ضائع کرنے والا ٹھہرے گا۔ یعنی جب نماز میں سستی ہے، نماز میں غفلت ہے، تو دیگر ارکان کے اندر اس کی غفلت کتنی زیادہ ہوگی کہ نماز ایک اہم فرض ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر، اور اتنی سستی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے واضح طور پر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ جو بھی شخص نماز میں سستی کرتا ہے، غفلت کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، وہ یقیناً دین کے جو دوسرے کام ہیں ان میں بھی سستی کرنے والا ہوگا۔ اور جس نے وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کر لیا تو وہ یقیناً اپنے پورے دین کی حفاظت کرنے والا ٹھہرے گا۔ دیگر جو کام اس کے سپرد کیے جائیں گے، جب نماز میں سستی نہیں کرتا تو ان میں بھی کوتاہی نہیں کرے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے، نماز اسلام کا ایک بنیادی ستون ہے، اور وہ امتیازی عمل ہے جو ایک مومن اور کافر کے مابین امتیاز کر دیتا ہے، فرق کر دیتا ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کو دیکھیں تو قرآن و سنت کی تعلیمات میں جہاں فریضہ نماز کی بجا آوری کو دین کی تعمیر کہا گیا ہے، وہاں اس کا ترک کر دینا دین کی بربادی اور انہدام کا موجب بھی سمجھا گیا ہے۔ لہذا جس نے نماز کو قائم کر لیا، اس کی حفاظت کی، پابندی وقت کے ساتھ وہ نماز پنجگانہ ادا کرتا رہا، وہ کامیاب ٹھہرا، وہ گویا کہ سکسیسفل زندگی گزار کے اس دنیا سے جائے گا۔ اور جس نے اسے گرا دیا اور سستی کرتا رہا، غفلت میں پڑا رہا، وہ ناکام و نامراد ٹھہرے گا۔ سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل دوزخ کے بارے میں ارشاد فرمایا،
جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں دوزخ میں لے جانے کا سبب کون سی چیز بنی ہے، تو وہ جواباً کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین۔ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والے نہ تھے، یعنی اس بات کا اقرار کریں گے کہ جہنم میں جانے کا جو چیز سبب بنی ہے، جو چیز باعث بنی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم ضرورت مندوں کو نہیں دیا کرتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو لوگ بیہودہ مشاغل میں مصروف رہتے ہیں ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ بیہودہ کاموں کے اندر مشغول رہا کرتے تھے۔ یوم حشر ہر شخص اپنے کیے کی سزا بھگت رہا ہوگا، صرف وہ لوگ باعزت جنت میں جا رہے ہوں گے جن کے اعمال اچھے ہیں۔ ان کی علامت کیا ہوگی؟ قرآن نے ان کی علامت یہ بیان کی کہ ان کے جو نامہ اعمال ہیں ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو سرخرو ہیں، کامیاب ہیں، بامراد ہیں، یہ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ جو اچھے لوگ ہیں یہ مجرموں سے سوال کریں گے کہ کون سے عمل نے تمہیں رسوا کر دیا اور آج تم جہنم کی آگ کا ایندھن بن گئے؟ تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے کہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے آج وہ اس ہولناک انجام کو پہنچے ہیں۔ لہذا مدنی چینل کے ناظرین جان لیجئے کہ نماز نہ پڑھنے کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے میدان حشر میں ان کو زبردست رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورۃ الماعون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، افسوس، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی روح سے بے خبر ہیں۔ احادیث مبارکہ کی طرف اگر آپ جاتے ہیں تو ترک نماز کرنے والے، نماز کو چھوڑنے والوں کے لیے بے شمار وعیدیں موجود ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ انسان اور اس کے کفر و شرک کے درمیان نماز نہ پڑھنے کا فرق ہے۔ مسلمان نماز پڑھے گا، کافر نماز نہیں پڑھے گا، شرک کرنے والا نماز نہیں پڑھے گا، لیکن جو ایمان والا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ تو مسلمانوں کی ایک علامت یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے، جب منادی ندا کرتا ہے تو یہ سارے کاموں کو ترک کر دیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہو جاتا ہے۔ یہاں سے فرق ہو جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے جو اللہ کی عبادت کے لیے اپنی ذات کو فارغ کیے ہوئے ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے، دنیا کے مال و اسباب کو ترک کر کے آ گیا ہے اور خالق کائنات کی عبادت کر رہا ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت کی، فرماتے کہ مجھے حضور نبی علیہ السلام نے وصیت کی۔ کیا وصیت تھی؟ فرمایا وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِيَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ، فرمایا کہ کوئی فرض نماز جان بوجھ کر ترک نہ کرنا، تو جس نے بھی ارادتاً ایسا کیا، یعنی جان بوجھ کر فرض نماز کو ترک کر دیا، نماز کا وقت تھا لیکن چھوڑ دیا، جان بوجھ کر ترک کر دیا، بغیر کسی عذر شرعی کے ترک کر دیا، تو فرمایا اس سے اللہ تبارک و تعالی بری الذمہ ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں سے قیامت کے روز حقوق اللہ کے معاملے میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ بعض احادیث مبارکہ میں اس طرح کا مفہوم بھی ملتا ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی ذات کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو تو میں تمہارے لیے تنگ دستی کے دروازے بند کر دوں گا، کشادگی کے دروازے کھل جائیں گے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے ان دونوں ہاتھوں کو مصروفیت سے بھر دیا جائے گا اور تنگ دستی کے دروازے بھی تم پر بند نہیں ہوں گے۔
اور آج دیکھا جائے تو حالات اس سے مختلف نہیں ہیں. ہم اپنے ذات کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ نہیں کریں گے اور وقت پر عبادت نہیں کریں گے تو کام کہاں ختم ہوتے ہیں؟ ایک کام کے بعد دوسرا کام، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا. ڈیوٹی کب تک ہے جی؟ صبح 8 سے لے کے 4 بجے تک، 5 بجے تک، 6 بجے تک. اور کام کب تک کر رہے ہیں؟ 8 بج گئے، 9 بج گئے، 10 بج گئے، لیکن کام ختم نہیں ہو رہے. اور جو کام ختم نہیں ہوا، آفس سے اٹھے گھر میں لے گئے اور گھر لے جا کر بھی انہی کاموں کے اندر پڑے ہوئے. رات 12 بج جاتے ہیں، 1 بج جاتا ہے، 3 بج جاتے ہیں، وقت نکلتا چلا جاتا ہے لیکن کام ختم نہیں ہوتے. کام کیسے مدنی چینل کے ناظرین ختم ہوں گے؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے اپنی ذات کو فارغ کریں اور خالق کائنات کی عبادت کر کے اسے راضی کر لیں. اور جب ہم اللہ کو اس دنیا میں راضی کر لیں گے تو دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ٹھہرے گی. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس سلسلے میں چند ایک احکام نماز کو بھی شامل کرتے ہیں. دوران نماز اگر کھانسی آ جائے یا کھنکار آ جائے تو پھر ایسی صورت میں نماز کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں بغیر کسی ضرورت کے بلا وجہ کھانسی کرتے رہنا اور بلا وجہ کھنکارتے رہنا یہ نماز کو مکروہ کر دیتا ہے. ایسا فعل نماز کے اندر مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے. لیکن اگر یہ ضرورت کے تحت ہو، کھانسی خود بخود آ گئی ہے یا پھر کھنکار آیا ہے اور وہ کھنکار جو ہے وہ خود بخود آ گیا ہے یا ضرورت ہی تھی اس امر کی کہ واقعی کھنکارنا پڑ رہا ہے آواز کو صاف کرنے کے لیے، خواہ وہ امام ہو یا پھر خود منفرد اپنی نماز پڑھ رہا ہو، تو ایسی صورت میں اگر واقعی ضرورت ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن جان بوجھ کر اس طرح کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، ایک مکروہ تحریمی فعل ہے. لہذا اس عمل سے بھی ہمیں کوشش کر کے بچنا ہے. اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی مفلوق الحال انسان ہے، کوئی ایسا کہ جو محتاج شخص ہے، جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اپنے ستر کو چھپانے کے لیے بھی بس بقدر ضرورت ایک کپڑا موجود ہے، تو ایسا شخص اگر اپنی کمر کو نہیں ڈھانپ سکتا یا صرف ستر ہی چھپانے کا کپڑا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، تو کیا اس سے بقیہ بدن کو چھپانے کی معافی ہوگی؟ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً جب اس کے پاس کوئی کپڑا صرف ستر چھپانے والے کپڑے کے علاوہ موجود نہیں ہے اور کسی نے اس کو دیا بھی نہیں، کوئی دیتا بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر اگر یہ بقیہ بدن نہیں بھی چھپا پاتا، صرف ستر چھپ جاتا ہے، تو اسے معافی ہے، شرعاً اس کی نماز درست ہے. ہاں اور کپڑا موجود ہے، چادر موجود ہے جس کے ساتھ اپنے بقیہ بدن کو چھپا سکتا ہے، قمیض موجود ہے، شرٹ موجود ہے جس کے ساتھ اپنے بقیہ بدن کو بھی چھپا سکتا ہے، تو بغیر بقیہ بدن کو چھپائے صرف تہمت کے اندر یا پاجامے میں نماز پڑھ لینا یہ مکروہ تحریمی ایک ناجائز عمل ہے. مزید ایک مسئلے کو شامل کرتے ہیں. کبھی کبھار اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جماعت قائم ہو چکی ہے، ہم وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد جماعت میں شامل ہونا ہے. جماعت میں اور وضو خانے میں جہاں نماز ہو رہی ہے اس جگہ اور وضو خانے کے درمیان میں کچھ ڈسٹینس ہوتا ہے. اب اگر ہم آرام آرام سے جماعت میں شامل ہونے کے لیے جاتے ہیں تو ایک رکعت مس ہو جائے گی، لیکن اگر دوڑ کر جاتے ہیں تو پھر ہم رکعت کو پا سکتے ہیں. تو کیا یہ دوڑنا شرعاً درست ہے یا اس کی اجازت نہیں ہے؟ ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رکعت پانے کے لیے دوڑ کر جماعت میں شامل ہونا یہ ایک مکروہ اور ممنوع فعل ہے. کئی ایک احادیث مبارکہ کے اندر اس کی ممانعت وارد ہے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اگر کبھی صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے کسی سے ایسا فعل سرزد ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کے لیے سکون اور اطمینان کے ساتھ آیا کرو. تو مدنی چینل کے ناظرین تھوڑا سا وقت پہلے نکال لینا چاہیے، جا کر آسانی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ وضو کیجیے اور وضو کرنے کے بعد سکون و اطمینان کے ساتھ وقار کے ساتھ چلتے ہوئے جا کے جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے. بلکہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے ہی اگر ہم صف میں بیٹھ جائیں اور وہیں پر جا کر ہم اقامت سن لیں
تو اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم پہلی صف بھی پالیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تکبیر اولا کے ساتھ ہم شامل بھی ہو جائیں گے۔ اس طرح سکون بھی رہے گا، وقار بھی رہے گا، اور اطمینان بھی نصیب ہو جائے گا، اور دوڑنے والا جو مکروہ اور ممنوع فعل ہے اس سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ اور یہ دوڑنا منع کیوں کیا جاتا ہے؟ علماء نے اس کی بہت ساری حکمتیں بیان کی، ان حکمتوں میں سے چند ایک میں عرض کرتا ہوں۔ دوڑنے سے سانس پھول جاتا ہے، پھر اطمینان کہاں نصیب ہوگا؟ خشوع و خضوع تو زائل ہو جائے گا، جبکہ خشوع و خضوع کو نماز میں ایک اہمیت حاصل ہے۔ تو اب اس خشوع و خضوع کو پانے کے لیے نہایت وقار، متانت، اطمینان اور سکون کے ساتھ جماعت میں شامل ہونا پڑے گا۔ اسی طرح نماز کی طرف زیادہ قدم اگر چل کر جائیں تو زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ دوڑ کے جائے گا تو قدم کم ہوں گے، ثواب میں کمی ہو جائے گی، اس لیے بھی یہ ممانعت ہے۔ اور ایک وجہ اور بھی بیان کی جاتی ہے کہ دوڑنے کی وجہ سے یہ خدشہ لاحق ہے، گر جائے گا، چوٹ لگ جائے گی۔ جب یہ اندیشہ موجود ہے، اور پھر کئی مرتبہ ایسا دیکھنے میں بھی آ جاتا ہے، کیا بتا آج کل آپ جانتے ہیں کہ مساجد کے اندر ٹائلیں لگی ہوتی ہیں، یہ پتھر، بسا اوقات پانی اگر کہیں گر گیا ہے تو نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا، پاؤں رکھا اور پھسل گئے۔ آسانی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جا رہے ہوں تو عام طور پہ انسان بچ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی جلدی کی، پھسلنے کا اندیشہ موجود ہے۔ تو اسی طرح اپنے لیے تکلیف کا سامان نہیں کرنا چاہیے، تو اس مکروہ ممنوع فعل پر عمل نہ کیا جائے، وقت پر حاضر ہو جائیں اور جماعت میں شامل ہو کر تکبیر اولا کا ثواب بھی حاصل کر لینا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور مسئلہ آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ مساجد میں سردیوں کے موسم میں قالین بچھائے جاتے ہیں۔ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ نیچے کارپٹ ہے اور اوپر قالین ہے، یا کارپٹ بالکل الگ ہوتا ہے اور اس کے نیچے فوم بچھا لیتے ہیں، یا پھر صفیں موٹی کر لیتے ہیں اس طرح کہ صف کے نیچے فوم لگا لیتے ہیں، تو اس طرح وہ موٹی ہو جاتی ہیں اور سجدہ کرنے میں آسانی رہتی۔ مساجد کے اندر قالین ہوں، نرم گدے ہوں، نرم صفیں ہوں، کوئی بھی اس طرح کی اگر چیز یا مصلی بچھایا گیا ہے تو نماز پڑھتے ہوئے احتیاط ضروری ہے۔ پیشانی اور ناک کی ہڈی یہ زمین پر لگنا ضروری، دبائیں تو مزید دبنے کی گنجائش باقی نہ رہے، یعنی زمین کی سختی محسوس ہو جائے، کیونکہ پیشانی کا زمین پر لگانا فرض ہے، ناک کی اس ہڈی کا زمین پر لگانا یہ واجب ہے۔ اگر ناک کی ہڈی نہ لگی یا اس طرح لگائی کہ مزید اور دبنے کی گنجائش باقی تھی لیکن نہ دبایا تو واجب کا ترک مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ۔ اور اگر پیشانی نہ دبی یعنی مزید اور دبنے کی گنجائش موجود تھی لیکن نہ دبایا تو ایسی صورت میں تو فرض ہی ادا نہیں ہوگا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج کل سردیاں ہیں، نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں احتیاط کریں، پاؤں کی انگلیاں بھی دبائیں تاکہ زمین کی سختی محسوس ہو، پیشانی کو بھی دبائیں تاکہ زمین کی سختی محسوس ہو، قالین کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، ناک بھی دبائیں تاکہ یہ ہڈی اچھی طرح زمین پر دب جائے اور واجب بھی ادا ہو جائے اور فرض بھی کما حقہ ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر سجدے کی چند ایک سنتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں، وہ سماعت فرمائیے۔ فقہا نے لکھا کہ سجدے میں جانے کے لیے اور سجدے سے اٹھنے کے لیے تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ سنت ہے۔ سجدے میں کم از کم 3 بار تسبیح پڑھی جائے، سبحان ربی الاعلی، یہ 3 بار پڑھنا سنت ہے۔ سجدے میں ہتھیلیاں زمین پر رکھیں، یہ ہتھیلیاں زمین پر آ جائیں، اور ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں وہ ملی ہوئی قبلہ کی طرف ہوں، بالکل یوں کھول نہ لی جائیں بلکہ ان کو ملا کے قبلہ رخ کر لیا جائے۔ مرد کے لیے سجدے میں سنت یہ ہے کہ عورتوں کی طرح سمٹ کر سجدہ نہ کرے، یعنی بازو کروٹوں سے اور رانے پیٹ سے جدا رکھے۔ یہ بازو جو ہیں ان کروٹوں سے جدا رہیں اور جو رانے ہیں وہ پیٹ سے جدا رکھے۔ مردوں کے لیے سجدہ میں ران کو پیٹ سے چپکا دینا یہ مکروہ عمل ہے، مگر عورت سجدہ میں ران پیٹ سے ملا دے گی۔ کلائیاں زمین پر نہ بچھائیں، یہ کلائیاں بالکل زمین پر نہ بچھائیں۔ ہاں، جب صف میں ہوں تو بازو کروٹوں سے جدا نہ رکھیں،
کہ ساتھ والے جو نمازی ہیں ان کو تکلیف ہو سکتی ہے کہ بازو کھلے ہوئے ہیں، اب ساتھ میں جو نماز پڑھ رہا ہے وہ سجدہ کہاں کرے، تو کچھ اس کو ملا لیں تو اس میں حرج نہیں۔ سجدہ میں دونوں پاؤں کی 10 انگلیاں ان کا پیٹ زمین پر لگے، یعنی یوں مڑ کر قبلہ رخ ہو جائیں، 10 کو لگانا یہ سنت ہے، ایک کا لگ جانا فرض ہے، اور اکثر انگلیاں یعنی 3 انگلیوں کا لگ جانا یہ واجب ہے، اور 10 لگ جائیں تو یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اور انگلیاں بھی مڑ کر لگیں اس طرح کہ نحو القبلہ، یعنی قبلے کے رخ ہو جائیں۔ سجدے میں جائیں تو زمین پر پہلے گھٹنے رکھیں، پھر ہاتھ رکھیں، پھر اس کے بعد ناک کی یہ ہڈی لگے، پھر اس کے بعد پیشانی زمین پر رکھیں، اور جب سجدے سے اٹھتے ہیں بالکل اس کے اپوزٹ کریں، بالکل اس کے الٹ کریں، اس طرح کہ پیشانی پہلے اٹھائیں تو پھر ناک اس کے بعد اٹھ جائے گی، اس کے بعد ہاتھ پھر اٹھائیں، پھر اس کے بعد گھٹنوں پہ رکھ کر زور دیں گے تو ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اس طرح ہم سنت کے مطابق سجدہ ادا کر سکیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ریکارڈڈ سوال شامل کرتے ہیں کہ اگر ہم بھولے سے نماز میں ثنا کی جگہ اتحیات پڑھ لی جائے تو کیا نماز ہو جائے گی، اور سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نماز شروع کی، ثنا پڑھنی تھی، لیکن منہ سے اتحیات نکل گئی اور اتحیات للہ والصلوات والطیبات یہ پڑھنا شروع ہو گئے، تو اس کے پڑھنے سے بھی نماز کا واجب ترک نہیں ہوگا اور نہ ہی سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتحیات بھی ثنا ہے اور یہ مقام بھی ثنا کا ہی ہے، یعنی یہاں ثنا پڑھنی تھی سبحانک اللہم و بحمدک، اب یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس ثنا کی جگہ کوئی اور ثنا پڑھ لی، لیکن پڑھی ثنا ہے کیونکہ یہ مقام ثنا ہی ہے اور اتحیات بھی ثنا ہے، تو ثنا کو ثنا کے مقام پر پڑھنے کی وجہ سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا اور نماز بلا کراہت ادا ہو جائے گی۔ مزید سوال چلائیے۔ میرا مفتی صاحب کی خدمت میں نماز کے متعلق سوال ہے، بے وضو اگر کوئی نماز پڑھ لے، بعد میں یاد ہے کوئی وضو تو تھا نہیں، تو اب وہ کیا کرے؟ اگر اسی نماز کا وقت ابھی باقی ہو تو دوبارہ پڑھ سکتا ہے، اور اگر وقت نکل چکا ہو تو کیا قضا پڑھ سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ جواب بالکل واضح ہے، وضو نہیں تھا، نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ میرا تو وضو نہیں تھا تو نماز نہیں ہوئی، اب نماز دوبارہ پڑھنی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وقت بھی باقی ہے یا نہیں۔ اگر تو وقت باقی ہے تو فوراً وقت کے اندر ہی پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھ لیجئے، ادا کہلائے گی۔ اگر وقت نکل چکا ہے اور بعد میں علم ہوا، بعد میں پتہ چلا کہ میرا تو وضو نہیں تھا اور میں نے نماز پڑھ لی ہے، تو اب قضا کرنی پڑے گی کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ لیکن دونوں ہی صورتوں میں گناہ گار نہیں ہوں گے، بشرطے کہ پہلے احتیاط کر کے نماز شروع کی تھی۔ اور عام طور پہ مسلمان سے ایسا تصور نہیں ہوتا کہ وہ جان بوجھ کر بغیر وضو کے ہی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ یقیناً بھول کر ایسا ہوا ہوگا، یا پہلے یاد تھا لیکن بعد میں یقین ہو گیا کہ میرا تو وضو نہیں تھا، وقت کے اندر پتہ چل گیا تو فوراً ادا پڑھ لیں، وقت کے بعد پتہ چلا تو اس کو قضا کر لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، ہماری تمام نیک جائز دعاؤں کو اپنے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ پورا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔